خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان آپ کے لیے مختلف مضامین پیش کر رہی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کے بارے میں اور اپنی بہتر صحت کے لیے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو مریضوں کے معلومات کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے کہ مریضوں کو بھی اپنے مسائل کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی عام سی چیز جو کہ عام طور پر انٹراوینس لگائی جاتی ہے، یعنی کہ وین کے اندر لگائی جاتی ہے، جس کو انٹراوینس کینولا کہتے ہیں، یعنی خون کی جو وین ہے جو کہ خون جو ہے واپس دل کی طرف لے کے جاتی ہے، ان وینس کو استعمال کر کے میڈیکل شعبے کے افراد جسم کے اندر مختلف ادویات، مختلف سالوشنز اور مختلف میڈیسن داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ مریض جو ہے وہ منہ کے ذریعے میڈیسن لے نہیں سکتا، اور یا میڈیسن کی تعداد کو فوری طور پر پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے خون کی فراہمی فوری ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے آئی سی یو میں ہے، انٹینسیو کیئر میں موجود ہے، انٹینسیو کیئر وارڈ میں ہے، ایمرجنسی وارڈ میں ہے، یا آپریشن تھیٹر میں ہے، تو اس میں بے ہوشی کی صورت کے اندر وہ کوئی چیز، کچھ پانی یا کچھ پینے کی چیز یا کھانے کی چیز لے نہیں سکتا، تو اس کنڈیشن میں وین کے ذریعے ادویات اور مختلف کھانے کی نیوٹریشن جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے، اس کو وین کے ذریعے یعنی کہ دیا جاتا ہے، وین کے ذریعے ہی اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس کے پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی سی نلکی ہوتی ہے اور اس کے آگے ایک نڈل لگی ہوتی ہے، یعنی کہ سوئی لگی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ آرام سے جلد کو کراس کر کے وین میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کو انٹراوینس کینولا کہتے ہیں۔ انٹراوینس کینولا آپ کی رگ میں دوا وغیرہ پہنچانے والی ایک چھوٹی سی نلکی، اس کی معلومات مریضوں کو بہت اچھی طرح ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا خیال رکھنا، اس کو نکلنے سے روکنا یا اور مسائل جو ہو سکتے ہیں، اس کے مسائل کیا یعنی کہ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، اور یہ مریضوں کی معلومات بہت اہم ہے۔ کینولا ہے کیا؟ کینولا کو اکثر وین فلون ٹی ایم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی لچکدار پلاسٹک کی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ وین یعنی کہ رگ میں لگائی جاتی ہے۔ کینولا کے ذریعے آپ کو ایسی دوائی یا مائع شکل میں دوائی دی جاتی ہے جو آپ منہ کے ذریعے نہیں لے سکتے۔ کچھ ادویات، کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ اگر منہ سے لی جائیں تو ان کی خاصیت، ان کی جو ہے افادیت ختم ہو جاتی ہے، تو ان میڈیسنز کو ڈائریکٹلی بلڈ میں داخل کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اگر منہ سے لی جائیں گی تو معدے میں جا کے، اسٹمک میں جا کے اس کا ایسڈ جو ہے اس کو برباد کر دے گا اور اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یا تو مسلس کے اندر انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہیں وہ دوائیں، یا پھر ڈائریکٹلی خون کے ذریعے ادویات دی جاتی ہیں۔ تو ایسی دواؤں کے لیے یہ کینولا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کافی دیر تک لگا رہتا ہے۔ آپ منہ کے ذریعے نہیں لے سکتے، یا دوائی کو براہ راست آپ کے خون میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کینولا کے باہر ایک چھوٹا سا رنگین ڈھکن لگا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ڈھکن بند رہے تاکہ انفیکشن سے بچا رہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کینولا کیسے لگایا جاتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہ انسانی جسم میں موجود جلد کے اندر لگایا جاتا ہے، جو قدرتی طور پر انفیکشن کے خلاف دفاع کرتی ہے۔ جلد جو ہے بہت ہی اہم جسم کا عضو ہے
جو کہ پورے جسم کو انفیکشن سے بچاتا ہے، پوری جسم کی کورنگ کرتا ہے اور جسم کے حفاظت کرتا ہے، اندرونی سارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو کراس کر کے یہ اندر لگایا جاتا ہے۔ اس لیے کینولا کو ایک نہایت صاف طریقے سے لگایا جانا چاہیے، اگر ایسا نہ ہو تو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک خصوصی طور پر تربیت یافتہ ہیلتھ کیئر ورکر، صحت کی دیکھ بھال کرنے والا کارکن آپ کو کینولا لگائے گا۔ نمبر 2، ایک مناسب رگ کا انتخاب کیا جائے، کسی جوڑ سے دور جہاں تک ممکن ہو، یعنی کہ ہاتھ ہلنے کا عمل ہے یا کچھ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یہ کینولا باہر نکل سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جوڑ سے یعنی جوائنٹ سے دور رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہیلتھ کیئر ورکر اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی یا الکحل جیل سے ہاتھ کو جراثیم سے پاک کرنے والے مادے سے دھوئے گا اور ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جانے والا دستانہ یا اپرن پہنے گا۔ یہ بیسک پریکاشن جو ہیں، جو انفیکشن کنٹرول کی بیسک پریکاشن ہے، یونیورسل پریکاشن ہے یا اسٹینڈرڈ پریکاشن ہے، یہ استعمال کرنی ضروری ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے یعنی کہ نرسنگ اسٹاف کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے یا جو بھی کینولا کو لگائیں ان کے لیے یہ احتیاط ضروری ہے تاکہ وہ انفیکشن نہ پہنچا سکیں۔ آپ کے جسم کا منتخب کردہ حصہ تجویز کردہ دوائی کے ساتھ صاف کیا جائے گا۔ جس جگہ یہ کینولا لگایا جائے گا اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کیا جائے گا اور اس کے بعد لگایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سخت اسٹریپ یعنی ٹورنیکیٹ جسے کہا جاتا ہے وہ بازو کے گرد لپیٹا جائے گا تاکہ ہیلتھ کیئر ورکر کو آپ کی وین انتخاب کرنے میں مدد ملے، یعنی کہ ایک ٹورنیکیٹ جس جگہ پر یہ کینولا لگایا جا رہا ہے اس سے اوپر کی سمت میں ایک ٹورنیکیٹ باندھا جاتا ہے جس کے ذریعے دوران خون کے ذریعے خون جو ہے وہ اس وین میں کچھ زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ نمایاں ہونے کی وجہ سے وہ صحیح جگہ پر کینولا لگایا جا سکتا ہے۔ ایک سوئی کا استعمال کرتے ہوئے کینولا کو آپ کی جلد کے اندر لے جا کر وین میں یعنی کہ رگ میں لگایا جائے گا۔ جب یہ ٹھیک طرح سے لگ جائے تو سوئی کو ہٹا دیا جائے گا اور صرف کینولا آپ کی رگ میں یعنی کہ وین میں لگا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔ کینولا کے اندر جراثیم سے پاک نمکین پانی، نمک کا محلول ڈالا جائے گا اس بات کو یقین کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، یعنی کہ اس چیز کو، اس فعل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ یقین کر لیا جائے کہ کینولا صحیح وین کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اگر وین میں موجود نہیں ہے تو جو بھی دوائی یا جو بھی چیز، جو بھی محلول دیا جا رہا ہے وہ جلد کے اندر پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ تعداد میں محلول جلد کے نیچے چلا جائے اور وہ جو ہے سوجن کا سبب بنے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ کینولا صحیح پوزیشن میں لگا ہے اور وہ وین کے اندر لگا ہے اور اس کے اندر وہ جو نمک کا پانی ہے یا جس کے ذریعے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح جگہ پر موجود ہے۔ کینولا کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے ایک ڈریسنگ لگائی جائے گی۔ ڈریسنگ کے اندر ایک صاف جگہ ہونی چاہیے تاکہ معائنہ کیا جا سکے۔ جس تاریخ پر یہ کینولا آپ کو لگایا جائے گا وہ ڈریسنگ پہ لکھی ہوگی، یعنی کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہم جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اور جو نرسنگ اسٹاف ہے یا ہیلتھ کیئر ورک ہے اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کینولا کی تاریخ، لگانے کی تاریخ اس پہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینولا کتنی دیر تک لگا رہے گا؟ جب آپ کا علاج ختم ہو جاتا ہے تو یہ کینولا ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ کا کینولا بدلنا پڑے اگر یہ صحیح کام نہ کر رہا ہو۔ اس کو ہر 72 آورز کے بعد معمول کے مطابق بدلنا چاہیے۔
خصوصی حالات میں یہ زیادہ دیر تک لگا رہ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آپ کی دیکھ بھال کرنے والا انچارج شخص بتائے گا، یعنی کہ جو بھی نرسنگ اسٹاف ہے، جو بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو ہاسپٹل کے افراد ہیں، وہ آپ کو اس کے معلومات پہنچائیں گے۔ عملے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عملہ جو صحت کا عملہ وہاں پر کام کر رہا ہے ہاسپٹل میں یا وارڈ میں، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ عملہ آپ کو یقین دلائے گا کہ صرف اس صورت میں آپ کا کینولا لگایا جائے گا کہ اگر نہایت ضروری ہو۔ نمبر 2، آپ کے کینولے کو چھونے سے پہلے اور بعد میں عملے کے افراد کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے، یعنی ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے۔ کینولا لگانے سے پہلے اور کینولا لگانے کے بعد ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے نرسنگ اسٹاف کے لیے یا ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے۔ نمبر 3، دھیان رکھیں کہ رنگین ڈھکن بند ہے، یعنی کہ وہ جو ہے اس کا جو ہے کلر کوڈڈ ڈھکن ہے وہ بند ہے۔ نمبر 4، عملے کو کینولے کی جگہ کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا چاہیے اور روزانہ اپنے نوٹس میں ریکارڈ رکھنا چاہیے، یعنی کینولا کافی عرصے تک لگا رہتا ہے تو اس کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے، کہیں لیکیج تو نہیں ہے، خون تو نہیں بہہ رہا ہے، جو چیز یعنی کہ پاس کی جا رہی ہے وہ صحیح جا رہی ہے، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے۔ پیشنٹ سے بھی معلومات کی جا سکتی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، درد تو نہیں ہے، تکلیف کا اگر احساس ہے تو وہ مریض آپ کو بتا دے گا۔ نمبر 5، آپ کا علاج ختم ہونے کے بعد عملے کو کینولا ہٹا دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا یہ کام نہیں کر رہا تو اسے لگے ہوئے 72 آورس ہو چکے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ نمبر 6، عملہ اس بات کا یقین کرے کہ آپ کو اپنے کینولا کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے، آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا افادیت ہے، آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنے میں کیسے مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 7، عملے کی دوائیوں کو انجیکشن لگانے سے پہلے اور بعد میں کینولا کو نمکین پانی کے محلول سے صاف کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کینولا بلاک ہو گیا اور اس کے ذریعے کچھ چیزیں یعنی کہ اگر بلڈ دیا جا رہا ہے یا خون دیا جا رہا ہے یا اس کے ذریعے کچھ دوائیں دی جا رہی ہیں اور کینولا بلاک ہو جائے تو پھر آپ کو دوسری زحمت اٹھانی پڑے گی، دوبارہ کینولا لگانا پڑے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو بعد میں صاف کیا جائے۔ عملہ اس بات کو یقین کرے کہ آپ کے گھر واپس جانے سے پہلے آپ کا کینولا ہٹا دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ جب آپ ڈسچارج ہوں تو کینولا ہٹا دیا جائے اور پھر جو بھی میڈیسن کے بارے میں اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں معلومات ہیں آپ کو مہیا کی جائیں۔ میں اپنے کینولا کی دیکھ بھال کرنے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، یعنی کہ پیشنٹ کے لیے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پیشنٹ کی معلومات ہیں، پیشنٹ اویئرنیس کے لیے ہے۔ تو پیشنٹ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں بھی خود بھی اس کے بارے میں کیا احتیاط برت سکتا ہوں یا برت سکتی ہوں، اس لیے ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، اپنے کینولا کو ہاتھ مت لگائیے، کیونکہ ہاتھوں اس کے ذریعے ہی انفیکشن پھیلتے ہیں۔ 70% انفیکشن جو ہے نا ہاتھوں کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں۔ انسان کے اپنے جسم میں بے شمار جراثیم ہوتے ہیں اور وہ جراثیم اگر کینولا کو لگ گئے اور اس کے اندر چلے گئے تو وہ انفیکشن پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو کوئی سوالات پوچھنے ہوں تو اعتماد کے ساتھ پوچھیے اور ایسے ہیلتھ کیئر ورکر کے ساتھ ضرور بات کریں جو آپ کے کینولا کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ نہ دھوئیں۔ تو یہ سب احتیاط کی باتیں ہیں، احتیاط کریں اور اپنے کینولا کو کسی چیز کے ساتھ نہ ٹکرائیں یا اسے کھینچیں نہیں۔ نمبر 4، ڈریسنگ کو صاف اور خشک رکھیں، اسے پانی گرنا نہیں چاہیے اور کچھ ایسی چیز نہیں گرنی چاہیے جس کے ذریعے وہ گیلی ہو جائے۔ نمبر 6، عملے کے کسی ممبر کو بتائیں کہ آپ کی ڈریسنگ گیلی یا گندی ہو جائے تو اگر گیلی ہو جائے یا گندی ہو جائے تو آپ انفارمیشن دیں نرسنگ اسٹاف کو اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو۔ نمبر 8، عملے کے کسی ممبر کو اطلاع دیں کہ اگر آپ کا کینولا کی جگہ پر درد ہوتا ہے،
گرم محسوس ہوتا ہے، سوجن ہو گئی ہے یا سرخی ہو گئی ہے، تو فوراً آپ نرسنگ اسٹاف کو یا عملے کے ممبر کو بتائیں۔ نمبر 9، عملے کے کسی ممبر کو بتائیں کہ آپ کو کینولا کے اوپر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے۔ تو یہ سب معلومات مریضوں کو ہونی چاہیے، مریضوں کو خود اتنی معلومات ہونی چاہیے اپنی صحت کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں جو ان کے اوپر جو ورک کیا جا رہا ہے یا جو ان کی میڈیسن دی جا رہی ہے، جس طریقے سے دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی ضروری ہیں، جس کے ذریعے آپ مختلف مسائل سے بچ سکتے ہیں۔